بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ سید اقرار الحسن کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ملک کا بہت قیمتی سرمایہ، ینگ جرنلسٹ۔ آج صبح آنکھ کھلی تو بریکنگ نیوز دیکھنے کو ملی کہ سید اقرار الحسن پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اس شعبے سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سید اقرار الحسن جن کو ہم بھی ایک لمبے عرصے سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، سریعام ٹیم، آپ نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے اور دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے، سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا گیا جو آپ کے ملک کو امن دے رہا ہے، جو آپ کے ملک کو کرپشن سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو لڑکیوں کو بازیاب کروا رہا ہے، چاہے وہ سکولز ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ سب کو بے نقاب کرتا ہے، سب کو سریعام لے کے آتا ہے۔ وہ کیا غلط کر رہا ہے جس کو آپ نے اغوا کیا، اس کو ایک کمرے میں بند رکھا، اس کو بجلی کے کرنٹ لگائے، اس پہ تشدد کیے، اس کا سر پھاڑا، اور آج وہ صبح ہسپتال میں پڑے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ویڈیو دیکھی، یقین مانیے کہ بدقسمتی کہیں اس ملک کی، کیا کہیں، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ وردیاں پہنی ہوئی ہیں، بیجز لگے ہوئے ہیں، ان کے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی ان میں انسانیت نہیں ہے۔ وہ وہاں کرنے کیا گئے تھے؟ ان کو بے نقاب کرنے گئے تھے، ان کرپٹ لوگوں کو، جو آئی بی کے افسران وہاں بیٹھے تھے جنہوں نے اقرار بھائی پہ تشدد کیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں ایک انٹرویو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بندہ اسپتال میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، پھر بھی اس کا مرال اتنا ہی ہے، اس کا مرال ڈاؤن نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہمارا ہمت اور ہمارا حوصلہ ہے۔ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ان کی پسلیاں توڑ دی ہیں، ان کا بازو توڑ دیا ہے، ان کا سر پھاڑ دیا ہے، ان کو دل پہ بجلی کے جھٹکے دیے ہیں، ان کو برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ یہ ظلم؟ یہ ہماری گورنمنٹ آواز اٹھائے گی، ہماری گورنمنٹ ایکشن لے گی، انہوں نے لینا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اقرار الحسن کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آپ ان کی سریعام ٹیم کے جتنے ٹاپکس آج تک چلے ہیں وہ کھول کے دیکھیں، اس میں کسی جگہ بھی اس بندے کا مفاد ہے؟ کسی جگہ اس بندے کا مفاد نہیں ہے۔ وہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ کیوں کرپٹ لوگوں کو اپنے انجام پہ لے کے آ رہا ہے؟ ہماری خاطر۔ ہمارے جو حکمران ہیں، عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ ابھی نیوز ملی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو معطل کر دیا ہے۔ کیوں معطل کیا ہے آپ نے؟ معطل نہیں کرنا تھا، آپ نے ان کو سزا دینی تھی، کیونکہ وہ آپ کے انڈر تھے، وہ آپ کے انڈر کام کر رہے تھے، آپ نے ان کو وردیاں دی ہوئی تھی، آپ نے ان کو بیج لگائے ہوئے تھے۔ یہ اقرار الحسن پہ پہلا حملہ نہیں ہے۔ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس انسان کو جانتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، ایک بہت کم عمر انسان ہے جو ہمارے ملک کو بدماشوں سے، ہمارے ملک کو حیوانوں اور درندوں سے بچا رہا ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، ہم یہ آواز اٹھائیں گے۔ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم آل ٹائم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، ہمارا رات دن کنیکٹ ہے سوشل میڈیا سے، اس لیے ہم اقرار بھائی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم آواز اٹھائیں گے تو اس بندے کو انصاف ملے گا جس پہ پہلے بھی ہزاروں بار حملے ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ ظلم کرتے ہو یا کرواتے ہو، اس کے پیچھے کون تھا کون نہیں تھا کچھ نہیں جانتے ہم، لیکن اگر آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو اوپر بیٹھا ہے اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس وقت اس نے اپنا جلال دکھایا تو تم لوگ کچھ بھی نہیں رہو گے اس کے سامنے۔ تو میں تھوڑی دیر پہلے سن رہی تھی سپیچ، علی حیدر ہیں جو بہت اچھے نیوز اینکر ہیں، بہت اچھی رپورٹس کرتے ہیں، وہ ان کی میں سن رہی تھی اور میں یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پہلے اقرار بھائی اتنی مشکل میں ہے، چھوٹا سا ان کا بچہ ہے، فیملی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ گھر سے وہ صبح نکلتا ہے، ہماری خاطر آواز اٹھاتا ہے، ہر جگہ پہ کرپشن ختم کرتا ہے۔ تو پلیز حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے، اگر آپ سن رہے ہیں، اور میرا تو خیر اتنا وہ اس چیز سے لنک ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس چیز سے اتنا زیادہ تعلق ہے، لیکن صرف اقرار بھائی کی خاطر آواز اٹھائی ہے، بولے ہیں اور بولتے رہیں گے جہاں تک بول سکے۔ صحافی برادری کے ساتھ آپ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ صحافی ہمیشہ حق پہ آواز اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ آپ کہاں تک منہ بند کریں گے؟ آپ صحافیوں کو اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کے
اندر سے آپ کو نکال کے باہر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور آپ کو بے نقاب کرتے ہیں. جو آپ لوگ دفتروں میں بیٹھ کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے اور اپنے پین سے 100 کام غلط کر رہے ہیں، اس کام کو صحافی روکتے ہیں. اس لیے صحافی برادری کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. صحافی برادری کا ساتھ حکومت کو دینا چاہیے. ہم ان کو حکومت میں لائے ہیں، ہم نے ان کو اپنے سروں پر مسلط کیا ہے اور آج یہ ہمارا ساتھ دیں گے. یہ اقرار بھائی کے لیے آواز اٹھائیں گے، عمران خان بھی اٹھائیں گے. عمران خان کے انڈر جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اقرار الحسن کے پاس جائیں گے، ان کی عیادت کریں گے اور ان کو اس بات کا یقین دلائیں گے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے ان کو سزا ملے گی. تو پلیز آپ سب بھی اقرار بھائی کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھے. صحافی برادری سے جن کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ حافظ.